غزوہ احزاب ابھی میں آپ کو پورا اس کا خلاصہ اور ڈیٹیل جو ہے نا وہ بتا دیتا ہوں کہ غزوہ احزاب جو ہے نا تفصیل اس کی یہ ہے کہ بنو نذیر کی 20 سردار اور رہنما مکے میں قریش کے پاس حاضر ہوئی اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آمادہ جنگ کرتے ہوئے اپنی مدد کا یقین دلایا۔ قریش نے اس کی بات مان لی چونکہ وہ احد کے روز میدان بدر مسلمانوں سے سفارائی کا عہد و پیمان کر کے ان کی خلاف ورزی کر چکے تھے۔ اس دن کا خیال تھا کہ اب اس مجودہ جنگی اقدام کے ذریعے وہ اپنی شہرت بھی بحال کریں گے اور اپنی کہی ہوئی بات بھی پوری کر لیں گے۔ تو یہ بنو نذیر کے کہنے پر جو ہے نا قریش اور ابو سفیان جو ہے نا انہوں نے غزوہ خندق جو ہے نا وہ لڑا تھا مسلمانوں کے خلاف۔ اس کے بعد یہود کا یہ وفد بنو عطفان کے پاس بھی گیا اور قریش ہی کی طرح انہیں بھی آمادہ جنگ کیا اور پھر تیار ہو گئے۔ پھر اس وفد نے بقیہ قبائل عرب میں گھوم کر لوگوں کو جنگ کی ترغیب دی اور قبائل کے بہت سے افراد تیار ہو گئے۔ غرض اس طرح یہود و سیاست کاروں نے پوری کامیابی کے ساتھ کفر کے تمام بڑے بڑے گروہوں اور جتوں کو نبی اور علیہ السلام کی دعوت اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر جنگ کے لیے وہ تیار کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس جنگ میں مشرکین مکہ کی تعداد وہ 4000 تھی اور باقی قبائل کی تعداد 6000 تھی، تو ٹوٹل 10,000 کا یہ لشکر مسلمانوں کے خلاف وہ آیا تھا جنگ خندق کے لیے۔ ٹھیک ہے نا، پھر آپ علیہ السلام کی تعداد صحابہ کے ساتھ 3000 تعداد تھی، اور خندق کا مشورہ جو تھا نا وہ سلمان فارسی نے آپ علیہ السلام کو وہ دیا تھا۔ جو خندق کودی گئی تھی 3.5 میل وہ لمبی تھی، 15 فٹ چوڑی تھی اور 15 فٹ وہ لمبی بھی تھی۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی آپ وہ نوٹ کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس جنگ میں جو ہے نا مختلف جو ہے نا وہ اس طرح آپ علیہ السلام کی معجزات کا بھی جو ہے نا وہ ہوا تھا، ظہور ہوا تھا کہ جب آپ علیہ السلام نے نا پتھر مارے تو اس پر ایک چنگاری نکل گئی، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے روم کی چابی دکھائی گئی، اور پھر دوسرا پتھر جب چنگاری تو شام کی، اور پھر تیسرا تو اس میں فارس کی، بعد میں اللہ نے اس کو فتح بھی کر کے وہ دکھا دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس میں مشرکین مکہ کی تعداد جو تھی نا یہ بھی ذہن میں رکھ لے کہ اس میں 4000 تھی، باقی جو قبائل کے ساتھ وہ جمع ہو گئے تھے نا ان کی تعداد کتنی تھی؟ ان کی تعداد وہ 6000 تھی، تو یہ ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ یہ ٹوٹل تعداد جو ہے نا یہ 10,000۔ مسلمانوں کا 1 مہینے تک یہ محاصرہ وہ کیا گیا تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے نا وہ کیا کیا کہ طوفان لے آیا اور ان کے خیمے اکڑ گئے اور یہ وہاں سے کیا ہو گئی؟ یہ بھاگ گئی۔ اچھا، اس غزوے سے متعلق ایک اہم بات یہ بھی ہے نا کہ اس غزوے میں سعد بن معاذ کو پھر ایک تیر لگا تھا، اور وہ تیر جو تھا نا وہ حبان بن عرفہ نے آپ کو جو ہے نا وہ مارا تھا اس تیر سے، اور پھر اس کی زخم کی وجہ سے پھر بعد میں آپ وفات بھی پا گئے تھے غزوہ بنو نذیر قریظہ کے بعد۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا۔ اب اس میں یہ پورا خلاصہ تھا اس کا۔ ٹھیک ہے نا، تو بس آپ اتنا اس میں ذہن میں رکھیں کہ یہ غزوہ خندق صحیح ترین قول کے مطابق شوال یعنی 5 ہجری کو یہ پیش آیا تھا، اور اس میں جو ہے نا 1 ماہ تقریباً محاصرہ جو ہے نا وہ کیا گیا تھا مسلمانوں کا، اور یہ خندق کی لمبائی وغیرہ یہ میں نے آپ کو وہ بتا دیا۔ ٹھیک ہے، اور اس میں تقریباً 10 مسلمان وہ شہید ہوئے تھے، یہ بھی نوٹ کر لے، اور 6 کافر جو ہے نا وہ اس میں ہلاک وہ ہوئے تھے۔ تو یہ پورا جو ہے نا وہ خلاصہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو غزوہ بنو قریظہ ہے، تو انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ پھر میں کر لوں گا، یہ ریکارڈنگ پھر میں بھیج دوں گا۔ یہ سبق جو ابھی میں بھیج رہا ہوں نا یہ جو شام کے وقت ہم پڑھ لیتے اس وقت کیونکہ میرے پاس یہ چارج نہیں ہوتا یا ٹائم بھی کم ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے ابھی سے ریکارڈ کر کے ابھی سے آپ کو یہ سینڈ کر رہا ہوں۔ تو یہ غزوہ بنو قریظہ انشاءاللہ اس کو ہم کل پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے نا، تو شام کو آج رات کو پھر نہیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے۔